19 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, हमारे आज के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे जो चंद दिन के लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने थे, मिस्टर हमज़ा शहबाज। इस मुकदमे की गूंज है पूरे मुल्क में। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है शरीफ ख़ानदान ने पिछले 30 बरस में कुछ ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिनके नतीजे में वो आज पहले की निस्बत 100 गुना से भी ज़्यादा अमारत अमीर बन चुके हैं। लोगों ने पूछा कि जी वो क्या बनेगा हमारा, वो कहता है इज़ आवर जुडिशल सिस्टम अलाइव, कहते हैं यस इट्स फंक्शनिंग, कहता है सो लॉन्ग एज आवर जुडिशल सिस्टम इज़ फंक्शनिंग nothing will happen to this country. 0.1% भी अगर प्रोसिक्यूशन स्टोरी में लक्यूना आ जाए, कहीं कमी रह जाए, 100% प्रूव ना हो, it is better to acquit 99% criminals than convict one innocent person. डीडी टीवी की नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाजिर हूँ सिद्दीक़ अज़हर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की एक अदालत ने 19 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तकरीबन 20 के करीब लोग थे, लेकिन मरकज़ी जो इल्ज़ाम था, यानी मरकज़ी मुल्ज़म कहना चाहिए, वो थे हमारे आज के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे जो चंद दिन के लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने थे, मिस्टर हमज़ा शहबाज। इस मुकदमे की गूंज है पूरे मुल्क में। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मुकदमात सियासी नौइयत के थे और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये मुकदमात सियासी नौइयत के नहीं थे, बल्कि शरीफ ख़ानदान ने पिछले 30 बरस में कुछ ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिनके नतीजे में वो आज पहले की निस्बत 100 गुना से भी ज़्यादा अमारत अमीर बन चुके हैं। फैसले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान, सियासी रहनुमा, ये शख्सियत हैं जनाब परवेज़ साले। परवेज़ साले साहब, आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस मुकदमे के फ़ैसले के हवाले से? देखें जी, मुझे वो चर्चिल की एक सेइंग याद आ जाती है, जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और लंदन पर बम्बार्डमेंट हो रही थी, तो मतलब तबाही हो रही थी लंदन की। उन्होंने सिर्फ, लोग ज़ाहिर है बहुत पैनिक हुए थे, घबराए हुए थे, उन्होंने सिर्फ ये पूछा, लोगों ने पूछा कि जी वो क्या बनेगा हमारा, वो कहता है इज़ आवर जुडिशल सिस्टम अलाइव, कहता है यस इट्स फंक्शनिंग, कहता है सो लॉन्ग एज आवर जुडिशल सिस्टम इज़ फंक्शनिंग नथिंग विल हैपन टू दिस कंट्री। सो वो बड़ी लैंडमार्क सेइंग है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब यू हैव टू डिपेंड ऑन समबडी। जुडिशरी हमारी जो है, ठीक है, इन द पास्ट उस पर स्टिग्मास भी हैं, सबको पता है, और लेकिन आपको किसी पर डिपेंड तो करना है। जुडिशरी ने बरी किया है, जुडिशरी ने बरी किया है। अब अगर जुडिशरी ने बरी किया और प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि वी हैव नो एविडेंस, प्रोसिक्यूशन कह रहा है, और ये बनाया किसने मुकदमा था? ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने बनाया था। तो यहाँ तो ठीक है, विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, तो विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स का कोई तो डिसीजन मेकर होता है ना, तो वो जुडिशरी के अलावा हम किस पे डिपेंड करें? वी हैव टू डिपेंड ऑन समबडी। प्रेसा, बात ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जो इसके मेरिट और डीमेरिट्स हैं, उस पर आप ये बताएं कि क्या ये मुकदमा जो है, इसका जो फैसला है, उसके हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कानून की नज़र में जो आज तक आप 40-50 साल आपको भी कानून
بطور قانون دان پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. آپ کو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ قانون میں ایک یہ انٹرنیشنل جورسپروڈنس کا اصول ہے. انٹرنیشنل جورسپروڈنس جو ہوتی ہے نا, دیٹ از دا مدر آف آل لاز. لیگل جورسپروڈنس, دیٹ از دا مدر آف آل لاز. اس میں ایک اصول ہے بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ. آف دی ڈاؤٹ, لوگ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہتے ہیں, لیکن اٹس بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ. دیٹ مینس 0.1% بھی اگر پروسیکیوشن سٹوری میں لیکیونا آ جائے, کہیں کمی رہ جائے, 100% پروو نہ ہوئے, 0.1% صرف, تو وہ ایکیوزڈ کو ایکوٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں, ایک سینگ ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو ایکوٹ 99% کرمنلز دین کنوکٹ ون انوسینٹ پرسن. یہ ٹھیک ہے انوسینٹ پرسن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایویڈنس جب آپ کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پھر آپ اگر جوڈیشری پہ نہیں آپ انحصار کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ کون کرے گا؟ یہ مارشل لا فوجی عدالت لگا دیں اس کے لیے, فوجی عدالت فیصلہ کرے گی اس کا, یا کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن somebody. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن somebody. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح اس گورنمنٹ نے آتے ہی اب پرائرٹی کس چیز کو دی, نیب میں اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے نیب کے قوانین کو تبدیل کیا گیا. اور ایک اور بات جو ہے وہ اس حوالے سے بنتی ہے کہ دیکھیں, چونکہ نیب میں مقدمات ان کے تھے, لہذا اگر نیب کے قوانین انہوں نے بدلنے بھی تھے تو یا ایک ایسی پارلیمنٹ میں بدلے جاتے جہاں پر کہ اپوزیشن بھی موجود ہوتی, وہ بھی اپنے باتیں. انہوں نے تو ایک ایسی تیزی کے ساتھ جو ہے ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک رولر انہوں نے پھیر دیا نیب کے قوانین پر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا نیب قوانین جو ختم کیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں ان کے بارے میں اپیل کی جا سکتی ہے, اور اگر ہو چکی ہے تو اس کے کیا نتائج آ سکتے ہیں؟ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے دائر کر دی ہے ریویو پٹیشن. اچھا, اس کا لیگل یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ اگر تو پارلیمنٹ سے پاس ہوئے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر ریویو پاورز سپریم کورٹ کی کم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کیبنٹ سے پاس ہوا ہے. ابھی ایون دے آر ناٹ شیور کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جو میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے کہ I don't know whether it has been passed by the parliament or not. If it has been passed by the parliament, then it carries a lot of weight. Then the Supreme Court's powers are limited. But they have the review powers. But it has been passed by the cabinet. نیب نے تو باقاعدہ وہ 50 کروڑ کے حوالے سے مقدمات واپس بھی لینے شروع کر دیے ہیں. وہ تو لے لیے نا. دیکھیں نا, اب مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں, اس کے کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے ساری چیز اسکروٹنائز کی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے, پروسیکیوشن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر آگے کیا رہے گی بات؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے گورنمنٹ کا ہے نا. اب گورنمنٹ کا ہے تو کیس بھی تو عمران خان کی گورنمنٹ نے بنایا تھا. اب کس پہ ڈیپینڈ کریں, مجھے بتائیں کس پہ ڈیپینڈ کریں؟ خدا آ کے اللہ نہ کرے, وہ خدا آ کے ڈیسیژن کرے, کس پہ کریں آپ؟ یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن somebody. 12 اکتوبر 1999 کو ہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی تھی. اچھا. اب 12 اکتوبر 2022 کو مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے اس کو بری کر دیا گیا ہے. کیا اس کے اندر کوئی سگنیفیکنس ہے؟ میرے خیال میں تو یہ کوئنسیڈنس ہے. میری بات سنیں, آپ کی بات میں سمجھ گیا. میرے خیال میں کوئنسیڈنس ہے. کیا سگنیفیکنس ہے آپ مجھے بتائیں, کیا سگنیفیکنس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل اپنا
آسپیکٹ ہے، یا اسے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں جی یہ قدرتی طور پر ایسا ہوا ہے کہ اس دن ہمیں نکالا گیا تھا، اسی دن ہم بری کر دیے گئے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر 22 کی جگہ 23 ہو جاتی یا 23 کی جگہ 21 ہو جاتی تو کیا فرق پڑنا؟ لوگوں میں فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں میں آپ ایک اپنی مورل پوزیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مورل پوزیشن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ 10 دن پہلے ہو جاتا 10 دن بعد ہو جاتا کیا فرق پڑنا تھا؟ نہیں، فرق کوئی نہیں پڑنا تھا، فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ ہمیشہ 5 جولائی مناتے ہیں جی، آپ 4 اپریل بھی مناتے ہیں جی مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ تقریبات جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. 4 اپریل کو آپ ایسی تقریبات منعقد کرتے ہیں جس میں آپ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی 12 اکتوبر بھی اسی حوالے سے ایک بن سکتی ہے ایک بات. تو کیا بن سکتی ہے بات؟ یہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ کا خیال ہے کہ اس کا یہاں جسٹس ہو گیا، یہ گورنمنٹ کہہ رہی جسٹس ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں اٹ از انجسٹس. یہ ہم نے باتیں کی اور میں بڑا ممنون ہوں، اگرچہ ہم بات کم کر سکے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن میں بڑا ممنون ہوں جناب ہمارے دوست پرویز صالح کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس معاملے پر ہمارے لیے، مجھے یقین ہے آپ کو پرویز صالح صاحب کی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، بعض لوگوں کو ناپسند بھی آئی ہوں گی. بہرحال بہت شکریہ. آپ لیڈر ٹی وی کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کے لیے اور بہتر پروگرام لائیں گے. شکریہ.